رات کے 11 بج رہے تھے اور میں بہت خاموشی سے کمرے میں آ گیا۔ میں نے سائڈ ٹیبل سے پاپ کارن کا پیکٹ نکالا اور پھر اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور نیم دراز ہو کر لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھ لیا اور آنے والے لمحات کو دیکھنے کے لیے مکمل تیار تھا۔ یہ لمحات میرے بھائی کی سہاگ رات کے لمحات تھے جنہیں میں دیکھنے کے لیے بے تاب تھا اور ان لمحات کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے بھی تیار تھا کہ اچانک میں نے لیپ ٹاپ پر بھابھی کو بھائی کے ساتھ کچھ ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھائی اور بھابھی کے کمرے کی جانب بھاگا۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا، پورے گھر والے خوش تھے کیونکہ میرے بڑے بھائی کی شادی تھی، لیکن اگر اس گھر میں کوئی خوش نہیں تھا تو وہ میں تھا۔ میں اپنی پریشانی کو چھپانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن میری طبیعت میں خود بخود چڑچڑا پن آ گیا تھا اور میں بلا وجہ چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنے لگا، لیکن میری اس توڑ پھوڑ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بلا وجہ میرا کمرہ خراب ہو رہا تھا اور باہر تک میری کوئی آواز ہی نہیں جا رہی تھی کیونکہ باہر تو بہت ہنگامہ تھا۔ میرے بڑے بھائی کی شادی کو لے کر پورا خاندان اکٹھا تھا۔ کافی دنوں سے ہمارے گھر میں کسی کی توجہ مجھ پر نہیں تھی، سب کی توجہ میرے بڑے بھائی پر تھی اور پورے گھر میں انہی کی باتیں چل رہی تھیں۔ میرے بڑے بھائی سے مجھے شروع سے نفرت تھی، نہ جانے کیوں یہ نفرت تھی، حالانکہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ میرا سگا بھائی تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اپنی شخصیت کی سختی کے باعث اس گھر میں میرے بڑے بھائی کی سنی جاتی تھی، جو وہ بولتا تھا اس گھر میں وہی ہوتا تھا۔ میرے بڑے بھائی کا حکم حرف آخر ہوتا تھا اور ہم سب گھر والوں کو اس حکم کی تعمیل کرنی پڑ جاتی تھی۔ اگر کہا جائے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ میرے بڑے بھائی سے محبت تھی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ حالانکہ چھوٹا بیٹا لاڈلا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ شروع سے ہی بڑے بھائی کو اہمیت دی جاتی تھی، لیکن آج ان کی شادی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی اہمیت انہیں مل رہی تھی اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں صرف اہمیت ہی نہیں مل رہی تھی بلکہ انہیں میری بچپن کی محبت بھی مل رہی تھی، جسے میں نے بچپن سے بے حد چاہا تھا۔ اس کا نام ہانیہ تھا۔ ہانیہ مجھے شروع سے پسند تھی اور بڑے ہو کر یہ پسندیدگی شدید محبت میں تبدیل ہو گئی اور محبت نے عشق کی صورت اختیار کر لی، اور جب محبت عشق کی صورت اختیار کر لے تو انسان اپنے بس میں نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس سے اس کا یہ عشق چھین لے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے، اور میں بھی پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ پچھلے مہینے ایک بہت ہی خوشگوار دن تھا۔ میرے گھر میں کہیں جانے کی زور و شور سے تیاری چل رہی تھی۔ میری والدہ بہت اچھے سے تیار ہو کر کہیں جانے کو تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہانیہ کے لیے اپنے بیٹے کا ہاتھ مانگنے جا رہی ہوں۔ یہ بات انہوں نے میرے گال پر اپنے ہاتھ سے پیار کرتے ہوئے کہی تھی، تو میں خوش ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میری ماں میرا رشتہ ہانیہ کے لیے لے کر جا رہی ہیں۔ میں سمجھا تھا کہ میرے والدین میرا رشتہ لے کر ہانیہ کے گھر گئے ہیں، لیکن میرے سر پر دھماکہ تب ہوا جب مجھے معلوم ہوا کہ ہانیہ سے میرا نہیں، میرے بھائی کا رشتہ طے ہوا ہے۔ تو میں اپنی والدہ کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں ہانیہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ نے میری محبت کو میرے بھائی کی جھولی میں ڈال دیا۔ میں تو سمجھا تھا آپ میرے رشتے کی بات کرنے جا رہی ہیں۔ میری ماں نے میری بات سن کر ایک زوردار تماچا مجھے مارا۔ مجھے بالکل بھی اس کی توقع نہیں تھی۔ میری ماں نے کہا کہ شرم کرو، وہ تمہارے بھائی کی محبت ہے، تمہارے بھائی نے اسے پسند کیا ہے اور اب وہ تمہاری بھابھی بننے جا رہی ہے، اور تم اس کے لیے اس طرح کے بیہودہ الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ تمہیں سوچنا بھی نہیں چاہیے ہانیہ کے بارے میں، کیونکہ اب وہ تمہاری بھابھی بننے والی ہے۔ یہ میری ماں کی طرف سے پڑا ہوا تھپڑ نہیں تھا، یہ تھپڑ تو جیسے قسمت نے مجھے مارا تھا۔ اس تھپڑ کے پڑنے کے بعد میں طیش میں آ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں کچھ دیر کے لیے گھر چھوڑ کر چلا گیا، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے والدین مجھ سے ناراض تھے، اور ابھی تو بڑے بھائی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میں کس بات پر ناراض ہوں۔ کچھ دن سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد مجبوراً میں گھر واپس آ گیا تھا، کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔
اور مجھے اپنے کمرے کے بغیر نیند بھی نہیں آتی تھی، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ کسی کو میری فکر نہیں تھی۔ ہر کوئی بھائی کی خوشی منانے میں مصروف تھا اور پورا گھر ایسے سج چکا تھا جیسے شادی والے گھر ہوتے ہیں۔ میں تو جیسے انگاروں میں جل رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے بھائی کی شادی کو برباد کر کے رہوں گا۔ پہلے تو یہ شادی ہونے ہی نہیں دوں گا، اور اگر یہ شادی ہو گئی تو اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اسی مقصد کے لیے میں نے ہانیہ کو فون کیا، اس سے ملاقات کا کہا تو اس نے کہا کہ وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھائی سے شادی کرنے سے انکار کر دے۔ لیکن ہانیہ کے جواب نے میری اتنی دل آزاری کی جسے میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے تمہارے بڑے بھائی کے سامنے؟ تمہارے بڑے بھائی کی بہت اچھی نوکری ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، وہ ایک محنتی انسان ہے اور مجھے پسند ہے۔ میں بہت خوش ہوں اس رشتے سے، اور تم ہو کیا اپنے بڑے بھائی کے سامنے؟ دن رات آوارہ گردی کرنا تمہارا کام ہے، نہ تم تعلیم ٹھیک سے حاصل کرتے ہو، نہ کوئی محنت کرتے ہو، اور بات کرتے ہو مجھ سے شادی کرنے کی۔ مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تمہیں پہلے میرے قابل بننا پڑے گا۔ لیکن افسوس کہ اب تمہاری کسی محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب وقت گزر چکا ہے۔ ہاں، اگر یہ رشتہ طے ہونے سے پہلے تم محنت کرتے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے، تو میں تمہاری محبت کو خاطر میں لے آتی۔ لیکن اب تو تمہیں میرے بارے میں اس طرح سے سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ میں تمہاری بھابھی بننے والی ہوں، اور بہتر ہے کہ تم اس محبت کے باب کو یہیں پر ختم کر دو۔ میں جو پہلے ہی سے انگاروں پر جل رہا تھا، ہانیہ کی دل چیر دینے والی باتوں نے تو مجھے اور میری روح تک کو زخمی کر دیا تھا، اور میں بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ اگر اسے انکار ہی کرنا تھا تو وہ اچھے الفاظ میں انکار کر سکتی تھی۔ میری ذات کو ٹھکرائے بغیر، میری ذات کی توہین کیے بغیر بھی وہ مجھے انکار کر سکتی تھی۔ پھر تو شاید میں صبر بھی کر لیتا، لیکن جن الفاظوں کا استعمال کرتے ہوئے اس نے مجھے دھتکارا تھا، میری تذلیل کی تھی، وہ میں بھلا نہیں پا رہا تھا۔ میری کیفیت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا، میرے بھائی کا نکاح ہانیہ سے ہو گیا، اور اگلے دن ان کی رخصتی تھی، اور میں جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اور پھر مجھے ایک ترکیب سوچی۔ جتنی اذیت مجھے مل رہی تھی، میں اس سے کہیں زیادہ اذیت اپنے بھائی، ہانیہ اور سب گھر والوں کو دینا چاہتا تھا۔ میں خاموش بیٹھنے والوں میں سے تو ہرگز نہیں تھا۔ میں فوراً سے مارکیٹ گیا، وہاں سے ایک ایسا کیمرہ لے کر آیا جو بہت ہی ایڈوانس قسم کا کیمرہ تھا۔ شادی کا دن تھا، سب گھر والے شادی میں چلے گئے۔ پہلے میں بھی شادی میں گیا تھا اور جلد ہی نظریں بچا کر وہاں سے واپس آ گیا۔ پورا گھر خالی تھا۔ میرے بھائی کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ پھولوں کی سیج سے سجا ہوا تھا۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے اور بہت خوبصورت منظر تھا، لیکن یہ خوبصورت منظر مجھے اپنے ارمانوں کا جنازہ لگ رہا تھا۔ میں نے وہ کیمرہ بہت جائزہ لینے کے بعد بیڈ کے بہت قریب ایک جگہ پر فٹ کر دیا۔ کیمرہ بہت ہی چھوٹا تھا، کسی کے نوٹس میں نہیں آ سکتا تھا۔ شاید بہت غور کرنے پر کسی کی نظروں میں یہ کیمرہ آ جائے، لیکن اس وقت کون غور کر سکتا تھا؟ بھائی اور ہانیہ تو آج کی رات محبت بھرے لمحات میں گم ہوں گے، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کیمرے کو بلوٹوتھ کے ذریعے میں نے اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کر دیا۔ اپنا یہ کارنامہ سر انجام دینے کے بعد میں دوبارہ سے شادی ہال میں گیا، جہاں پر رونق لگی ہوئی تھی۔ میں رونق دیکھنے ہرگز نہیں گیا تھا، میں تو صرف اس لیے گیا تھا کہ کہیں کسی کو مجھ پر شک نہ ہو جائے، میری غیر موجودگی کو دیکھتے ہوئے کوئی مجھے ڈھونڈنے گھر تک نہ آ جائے، اور سب کو پتہ چل جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب میرے اندر تھوڑا سکون آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو میں اس محفل میں بلایا پھر رہا تھا، اب میرے اندر اعتماد آ گیا تھا، اور مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ ان دونوں کا مزہ خراب کرنے کے لیے میرے پاس اب کوئی تو تدبیر موجود ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے میں آگے کی زندگی میں ہانیہ کو بلیک میل بھی کر سکتا ہوں۔
میں نے سوچا تھا کہ شادی کی رات کی یہ ویڈیو ہانیہ کو دکھا دکھا کر اسے ذہنی اذیت دوں گا اور اس کو بلیک میل کروں گا کہ وہ مجھ سے تعلقات استوار کرے، ورنہ میں اس کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل کر دوں گا۔ نہ جانے میرے ذہن میں اتنی خرافات کہاں سے آ گئی تھیں، نہ میری تربیت ایسی تھی، نہ میرا خاندان ایسا تھا، لیکن پھر بھی شاید یہ نازیبا انگریزی موویز دیکھنے کا اثر ہوگا، یا پھر سوشل میڈیا کے بیہودہ مواد دیکھنے کا اثر تھا جس نے نسلوں کو برباد کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا۔ اور انہی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر مجھے یہ چیزیں بالکل نارمل لگنے لگی تھیں۔ اس اسٹیج پر دلہا دلہن کے روپ میں بیٹھے ہوئے اپنے بھائی اور اس کے ساتھ بیٹھی اپنی محبت کو دیکھ کر میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن جو بھی تھا میں نے ان کی خوشیوں کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شادی ختم ہو چکی تھی، رخصتی کا وقت آیا تو سب سے پہلے گھر کی جانب میں بھاگا۔ گھر پر میں نے پھولوں سے بھائی اور بھابھی کا استقبال کرنے کے لیے سارا راستہ سجایا تھا۔ میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ میں ان کی خوشی میں خوش ہوں، اور وہ یہ سرپرائز دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ جیسے ہی ان دونوں نے گاڑی سے نیچے قدم رکھا، وہاں سے لے کر ان کے کمرے تک میں نے پھول ہی پھول بچھا رکھے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ان کی خوشی میں خوش ہوں، میں نے اپنا دل صاف کر لیا ہے۔ میری بات سن کر وہ دونوں مسکرا دیے۔ بھائی نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ وہ دونوں آہستہ سے چلتے ہوئے اپنے کمرے تک آئے، اور وہاں چھوٹی موٹی کچھ رسومات کے بعد وہ دونوں آہستہ سے چلتے ہوئے ٹی وی لاؤنج تک آئے۔ پھر وہاں بھی چھوٹی موٹی رسومات کے بعد ہانیہ کو میری بہنوں نے اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں بھی جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، بتی بجھا کر کمرے کا دروازہ لاک کیا اور فوراً سے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا، جہاں پر میں براہ راست ان کی سہاگ رات دیکھ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا ہانیہ اکیلی کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے اور مسکراتی جا رہی ہے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور میں اس کے حسن میں کھو گیا تھا۔ مجھے اپنے بھائی سے حسد محسوس ہونے لگا تھا۔ کہتے ہیں کہ حاسد کا یہی خیال ہوتا ہے کہ جو چیز دوسرے کے پاس ہے وہ ہمیں مل جائے، اور اگر وہ ہمیں نہیں مل سکتی تو دوسرے سے بھی چھن جائے۔ حسد میں میرا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ ہانیہ مجھے تو نہیں ملی تھی، لیکن ان کی خوشیوں کو تباہ و برباد کرنے کا میرے پاس پورا بندوبست تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ اچانک ہانیہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ کہیں اسے میری حرکت کا پتہ تو نہیں چلا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ صوفے کے سامنے پڑے ہوئے ٹیبل پر جو جگ پڑا ہے اس کے قریب آئی، گلاس میں پانی بھر کر پانی پینے لگی، تو مجھے حوصلہ ہوا کہ وہ پیاس کی وجہ سے اٹھی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ پھر سے اپنے بیڈ پر آ گئی اور ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ بھائی بھی تھوڑی دیر بعد کمرے میں داخل ہوا تو میری تو جیسے روح جل کر راکھ ہو رہی تھی یہ منظر دیکھ کر۔ بھائی ہانیہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس سے کچھ بات کر رہا تھا، یقیناً وہ اس کے حسن کی تعریف کر رہا تھا، لیکن میں صرف ان کی ویڈیو ہی دیکھ سکتا تھا، ان کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، آنے والے لمحات کو سوچ کر جنہیں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان لمحات کو تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور میں براہ راست وہ لمحات دیکھنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن اچانک ہی کچھ ایسا ہو گیا جسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر گیا۔ میں بھائی اور بھابھی کے کمرے کی طرف بھاگا، زور زور سے ان کا دروازہ بجانے لگا۔ امی پوچھنے لگیں کہ میں کیوں ان کو ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ لڑکی بھائی کو جان سے مارنے لگی ہے، جلدی دروازہ کھولو۔ میری ماں نے کہا تم فضول بات کر رہے ہو، آج ان کی شادی کی پہلی رات ہے، وہ خوش ہیں، اور تم بلا وجہ ان کی خوشیوں کو زنگ لگانے کے لیے اس طرح کی حرکت کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تمہیں ہانیہ پسند تھی، لیکن اب وہ تمہاری بھابھی ہے، کیوں تم مجھے اس طرح سے سب کے سامنے خوار کر رہے ہو؟ ابھی مہمان گھر پر ہیں، اگر مہمانوں کو یہ باتیں پتہ چل گئیں تو کتنا برا ہوگا۔ میں نے ماں سے کہا کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، اگر انہیں بھائی کی جان بچانی ہے تو انہیں دروازہ ہر حال میں کھولنا ہوگا۔
میری ماں کو جب میری باتوں پر یقین نہیں آیا تو میں نے چھوٹی بہن کو کہا کہ وہ جلدی سے چابیاں لے کر آئے۔ وہ بھاگتی ہوئی چابیاں لے کر آئی۔ میری ماں نے مجھے دروازہ کھولنے سے روکنا چاہا۔ میں نے کہا اگر وہ لوگ واقعی میں اندر خوش ہیں تو دروازہ کھول دیتے، لیکن اتنی دیر سے دروازہ بجانے پر جب دروازہ نہیں کھلا تو اس کا مطلب ہے میں سچ بول رہا ہوں، اندر بھائی کی جان کو خطرہ ہے۔ اب لگ رہا تھا کہ میری ماں کو بھی تھوڑا تھوڑا میری باتوں پر یقین آنے لگا تھا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے۔ میرا بھائی زمین پر فرش پر پڑا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون رس رہا تھا، اور ہانیہ کے ہاتھ میں پستول تھی۔ اس نے میرے بھائی کو گولی تو نہیں ماری تھی، لیکن اس نے شاید وہی پستول میرے بھائی کے سر پر ماری تھی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اس کے سر سے تھوڑا سا خون بہہ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، فوراً سے بھائی کو ہسپتال لے کر جانے لگے، لیکن میرے والد صاحب نے ڈاکٹر کو گھر پر ہی بلانے کا فیصلہ کر لیا، ورنہ بہت خواری ہونے والی تھی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ گیا تو دیکھا کہ میرے بھائی ٹھیک ہے، اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب ہانیہ کو چھوڑ کر فی الحال بھائی کی جان بچانے میں مصروف تھے۔ جب بھائی کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو میری ماں ہانیہ کی طرف لپکی، کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ ماں نے کہا میں کتنے چاہا سے تمہیں اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لائی تھی، اور تم نے شادی کی پہلی رات ہی میرے بیٹے کی یہ حالت کر دی اور اس کی جان لینے کی کوشش کی۔ میں تمہیں پولیس کے حوالے بھی کر سکتی ہوں اگر مجھے خاندان کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو۔ ہانیہ سر جھکا کر میری ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ اتنے میں میرے بھائی کو ہوش آ گیا۔ میرے بھائی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کھڑا ہوا، ہانیہ سے سوال کیا کہ کیوں اس نے بھائی پر حملہ کیا۔ سب ہانیہ سے یہی سوال کر رہے تھے، لیکن ہانیہ تو ایسے سر جھکائے بیٹھی تھی کہ جیسے نہ اس کو اپنی اس حرکت پر ندامت تھی، نہ ہی اس کے پاس سب کے سوالوں کا جواب تھا۔ میری ماں نے کہا مجھے خاندان کی عزت سے زیادہ اپنے بیٹے کی جان پیاری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس لڑکی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دو، اس سے پہلے کہ یہ میرے گھر کو برباد کرتے۔ مجھے نہیں ہے فکر خاندان کی عزت کی، میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں۔ میری ماں نے اپنا موبائل اٹھایا تو ہانیہ چیخ پڑی، کہنے لگی یہ سب میں نے آپ کے خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہی کیا ہے۔ اگر میں یہ سب نہ کرتی تو آج آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی، اور آپ کا سارا خاندان ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا، خاص کر آپ کا یہ بیٹا جو آج دلہا بن کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی زندگی کا تاریک باب شروع ہو جاتا اگر میری نظر پانی پیتے وقت اس کمرے میں لگے اس خفیہ کیمرے پر نہ پڑتی تو۔ ایسا کہہ کر ہانیہ جوش سے اٹھی اور وہاں جہاں میں نے کیمرہ فٹ کیا تھا اس نے وہاں سے کیمرہ کھینچ کر اتارا اور سب کے سامنے پھینک دیا۔ سب گھر والے کیمرے کو دیکھ کر حیران تھے۔ کسی کی آواز آئی کہ یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ میرے باپ نے فوراً سے میرے بڑے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تم نے یہ حرکت کی ہے؟ بہت سارے لوگ شادی کی پہلی رات کو یادگار بنانے کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، کیا یہ تمہاری حرکت ہے؟ والد صاحب کی بات سن کر بھائی غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس نے یہ سب نہیں کیا اور اسے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی تربیت ایسی ہے کہ اس طرح کا کام کرے۔ میری تو یہ حالت تھی کہ دل کر رہا تھا زندہ زمین میں گڑ جاؤں۔ نہ جانے کہاں سے ہانیہ کو یہ خبر ہو گئی اور کیسے اس کی نظر اس کیمرے تک گئی، لیکن ابھی تک یہ راز افشا نہیں ہوا تھا کہ یہ کام کس نے کیا تھا۔ ابھی تک میرا نام نہیں آیا تھا، لیکن اگلے ہی پل ہانیہ نے چیختے ہوئے شہادت کی انگلی سے میری طرف اشارہ کیا، میرا نام لیتے ہوئے کہا کہ آپ کا یہ بے غیرت بیٹا ہے جس نے یہ گری ہوئی حرکت کی ہے، یہ اسی کا کام ہے۔ اور میں جلد ہی سمجھ گئی تھی کہ ہماری زندگی کے خوبصورت لمحات کو اپنے کمرے میں دیکھ رہا ہے، کیونکہ شادی ہال میں نے نوٹ کیا تھا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گیا تھا، اور پھر کافی دیر تک غائب رہا، پھر اچانک سے واپس آ گیا۔ شاید کسی نے یہ بات نوٹ نہ کی ہو، لیکن میں نے نوٹ کر لی تھی، اور میں سمجھ گئی تھی
کہ یہ اپنی یہی کارستانی سر انجام دینے کے لیے گھر آیا تھا۔ میں خوفزدہ تو بہت تھا، لیکن میں نے ہانیہ پر غصہ کرتے ہوئے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ میری بات پر ہانیہ نے کہا، آئیں آپ سب میرے ساتھ، اس کے کمرے میں چلیں، سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہانیہ یہ کہہ کر فوراً سے میرے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور اس کے پیچھے میرے والدین بھی آنے لگے، اور میری تو جیسے دنیا ہی تہو بالا ہونے جا رہی تھی، کیونکہ کمرے میں میرا لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ میں نے ان کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ لوگ نہیں رکے، اور ہانیہ تیزی سے میرے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں لیپ ٹاپ کو کھلا دیکھ کر سب ہی حیرت میں مبتلا ہو گئے، جہاں پر بھائی کے کمرے کا منظر نمایاں تھا۔ سب سے پہلا تماچا میرے باپ کی طرف سے مجھے پڑا تھا، پھر میری ماں نے مجھے تھپڑ مارا، اور پھر وہ دونوں مجھے مارتے ہی رہے، اور مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ سب گھر والے میرا تماشا دیکھ رہے تھے، اور شاید سب یہی چاہتے تھے کہ میرے ماں باپ مجھے جان سے مار ڈالیں۔ میرے باپ نے کہا کہ دل تو کرتا ہے تمہیں جان سے مار دوں، لیکن تم میری اولاد ہو، کاش کہ تم میری اولاد نہ ہوتے تو اس وقت زندہ نہ ہوتے۔ میرے باپ کی بات سن کر ہانیہ چیخ پڑی، کیا میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں؟ کیا میں آپ کی اور اپنے والدین کی اور آپ کے بیٹے کی عزت نہیں ہوں، جس کو یہ خاک میں ملانے جا رہا تھا، اور ابھی بھی آپ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہانیہ کی بات پر میرے والد خاموش ہو گئے۔ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور میری حالت ایسی تھی کہ میں اب زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں فوراً سے بھائی کے کمرے کی جانب بھاگا۔ میرے پیچھے کوئی نہیں آیا، لیکن میری بہن آ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ ہانیہ کے ہاتھ میں تھوڑی دیر پہلے جو پستول تھا، اس کو میں نے اٹھایا، میں نے اپنی کن پٹی پر رکھا، اور ایک زوردار آواز بلند ہوئی گولی کی، لیکن میری بہن نے مجھ سے پستول چھین لی تھی۔ گولی سیدھی دیوار پر جا کر لگی۔ سب بھاگتے ہوئے وہاں آئے تو میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے اب زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اپنے ہی گھر والوں کی نظروں میں گر جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے آپ لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے، لیکن میں اب اس ندامت کے ساتھ ساری زندگی زندہ نہیں رہ سکتا۔ بہتر ہے کہ مجھے مر جانے دیں۔ بہت مشکل سے میرے کچھ رشتہ داروں نے مجھے روکا۔ بھائی شاید ہانیہ کو ہر بات بتایا کرتا تھا، ان کی فون پر بات ہوتی تھی۔ بھائی نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی سائڈ ٹیبل پر ان کا پستول پڑا ہوا ہے، اسی لیے ہانیہ نے بھائی کو گولی تو نہیں ماری تھی، لیکن جان بوجھ کر ان کے سر پر حملہ کیا تھا، وہ بھی تھوڑا سا، تاکہ میں یہ دیکھ کر فوراً سے رد عمل ظاہر کروں۔ جب میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ہانیہ نے بھائی کی کن پٹی پر پستول تانا ہوا تھا، لیکن دروازہ کھٹکھٹانے پر جلد بازی میں اس نے بھائی کے سر پر ہلکا سا وار کیا۔ ساری خوشی غارت ہو چکی تھی، سب کے دل اداس تھے، اور کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میرا ایک کزن ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا کہ کہیں میں اپنے آپ کو جان سے نہ مار دوں۔ پھر میرے اسی کزن نے مجھے مشورہ دیا کہ مانا تم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے، جو گناہ تم نے کیا ہے اس کے لیے تو شاید معافی مانگنے پر معافی بھی مل جائے، لیکن خودکشی کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تم نے اگر خودکشی کر لی تو سیدھا جہنم میں چلے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اب یہ سوچا ہے کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اور تم یہاں سے بھاگنے کے لیے اس جہان سے تو جانا چاہتے ہو، لیکن اگلے جہان کا سامنا کیسے کرو گے؟ بہتر ہوگا کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے نجات کے اسباب بنا دے۔ اپنے دوست کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں بیرون ملک چلا گیا، اور آج اس واقعے کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ 2 سال سے میں امریکہ میں مقیم ہوں، میرا گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں اب کسی کے ساتھ رابطہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ میرا رابطہ صرف اور صرف میرے اللہ سے ہے۔ میں 2 سال سے مسلسل اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، اور پر امید ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ میں اپنے گھر والوں سے
اور ہانیہ سے تو معافی نہیں مانگ سکتا، اسی لیے جس سے مانگ سکتا ہوں اسی سے مانگ رہا ہوں۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے اب گھر والوں کا سامنا کرنے کی، لیکن میں پر امید ہوں کہ میرے لیے نجات کی کوئی راہ نکل آئے گی۔